السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی یعنی کٹے کی قربانی جائز ہے؟ محترم بھائیو، یہ جو بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے نا، اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو اس کے اندر کافی ساری جو نا وہ سوچیں اور کافی ساری باتیں اس میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو نا وہ قرآن اور سنت یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں نا، وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں اور ہم انہی کو مانیں گے، انہی کو فالو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ جو بھینس ہے جو ہمارے اس بر صغیر میں پائی جاتی ہے، یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو اس لیے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، اس کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ تو بہر کیف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت میں لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ تم وہ جانور کے جو بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام وہ جانور ہے کہ جو گھر میں پالا جاتا ہے، مویشی دودھ کے لیے یا گوشت کے لیے جو گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں تو وہ بہیمۃ الانعام کہلاتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے۔ تو اب بہیمۃ الانعام کے اندر یعنی اس مجموعے کے اندر تو یہ بھینس موجود ہے، تو لہٰذا جب زکوٰۃ لی جاتی ہے، جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس وقت بھی تمام فقہاء اور تمام علماء اور تابعین سے بھی اور سلف صالحین سے بھی اس بھینس کو گائے کے ساتھ انہوں نے شامل کر کے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب گائے پہ وہی بھینس پہ لاگو ہوتا ہے، اور اسی کو لاگو کیا گیا ہے ایک اجتہادی مسئلے کے تحت۔ جبکہ گائے کا تو واضح طور پہ یعنی حدیث کے اندر نام موجود نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ گائے کی اتنی قربانی ہے، یعنی کہ اتنا حصہ ہے زکوٰۃ میں، اور بھینس کا اتنا ہے، یہ تو آپ نے نہیں فرمایا۔ تو چونکہ یہ جانور اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو قصہ مختصر میرے بھائیوں یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں خام خواہ کی لمبی چوڑی بحث کریں کہ جائز ہے نہیں جائز، فلاں نے کہا فلاں نے کہا، اس کا بہترین جو نا حل اور جو قریب شریعت ہے وہ یہی ہے کہ ہاں اگر ہمارے پاس یہ جو چار جانور مسنون ہیں، جو چار جانور مسنون ہیں ہمارے اسلام میں، شریعت میں، یعنی کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے، پھر آگے ان کا ایک مذکر مؤنث اس طریقے سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جانور اویلیبل تھے، موجود تھے، تو آپ انہی میں سے قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی انہی کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ہمیں جانور موجود نہیں ملتے، اگر یہ جانور ہمیں میسر نہیں ہے، تو اس میں پھر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بھینس کی قربانی کر لیں۔ تو بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن قریب شریعت اور قریب سنت یہی ہے کہ ہم پہلے جو چار جانور جو آپ کے زمانے میں موجود تھے ہم ان کو ترجیح دیں، اور ہم قطعی طور پہ بھینس کو غلط بھی قرار نہ دیں، اس کو ہم ناجائز بھی نہ کہہ دیں، اور یہ بھی کہ جی اب ہم ضد میں یہ بحث کریں گے یعنی کٹا کریں گے، ضد میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی جو گائے کا گوشت ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اور جو کٹے کا گوشت ہے وہ اچھا ہوتا ہے، تو بھائیو پھر وہ ان کی سوچ تو پھر گوشت کھانے کی ہوئی نا، ان کی پھر سوچ قربانی کی تو نہ ہوئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کہتا ہے مجھے تمہارا گوشت یا ہڈیاں یا خون تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو تقوی چاہیے۔ تو بہر کیف خلاصہ مختصر اس کا یہی ہے کہ پہلے آپ اونٹ کو، گائے کو، بھیڑ کو، بکری کو آپ ترجیح دیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں، میسر نہیں ہیں، تو پھر آپ یعنی کہ بھینس کی یعنی کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس چیز کو خام خواہ بحث بنانا، اس پہ اس کو طول دینا، اس کے اوپر جھگڑے اور فساد کھڑے کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔